بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. یہ سورہ حجرات ہے اور سورہ حجرات مدنی سورت ہے۔ مکی اور مدنی سورتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی سورتیں کہلاتی ہیں، اور جو سورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی سورتیں کہلاتی ہیں۔ تو سورہ حجرات بھی مدنی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے، جس میں آیا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حجرہ یعنی کمرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اس میں خطاب اہل ایمان سے ہے۔ قرآن مجید میں دو خطاب ملتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس۔ جب خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس کے مخاطب ہوتے ہیں اہل ایمان، مومنین اور مسلمین، وہ مخاطب ہوتے ہیں۔ اور جب خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو یہ خطاب ساری انسانیت سے ہوتا ہے، جس میں اہل ایمان بھی آ گئے اور کفار و مشرکین بھی اس میں آ گئے، سارے انسانوں سے خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس۔ تو یہاں پر خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو اہل ایمان کو خاص طور سے اللہ مخاطب فرما رہا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا کہ تم آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیتوں میں اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور تعظیم کا حکم دے رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اکرام اور احترام جیسا کہ آپ کی شان کے لائق ہے، ویسا کرنے کی اللہ تعالی
بندوں اہل ایمان کی رہنمائی فرما رہا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. حضرت ابن عباس سے روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں اے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت کی مخالف بات نہ کہو، کتاب و سنت سے ہٹ کر بات نہ کہو. ضحاک کہتے ہیں لا تقضوا امرا دون اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر یا اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہ کرو. اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ، نہ کسی قول میں اور نہ کسی فعل میں. اصل میں یہ بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک صورت وہ ہے جس کا تعلق اس آیت کے اور اس کے بعد والی آیتوں کے سبب نزول سے ہے. سبب نزول میں آتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ دو بہترین صحابی ہلاک ہو جاتے. ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آوازیں بلند کی تھی. جب بنو تمیم کا وفد آیا تھا، ایک نے اقرع بن حابس کو ان کا امیر مقرر کرنے کی سفارش کی اور دوسرے نے کسی دوسرے کا نام لیا. حضرت ابو بکر نے کہا تم نے تو صرف میری مخالفت کا ارادہ کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہاری مخالفت کا قصد نہیں کیا تھا. پھر دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. اسی حوالے سے اللہ نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. ابن الزبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے کہ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا. تو جو شان نزول ہے، سبب نزول ہے، اس کی روشنی میں اس کی ایک شکل سامنے آئی، اس کی ایک صورت سامنے آئی. کس کی؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے سے، کہ بغیر اجازت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نبی کی اجازت کے بغیر آگے بڑھ کر بات مت کرو. اسی طریقے سے اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی قرآن و سنت میں یا دین میں اپنی رائے کو دخل دے، اپنی عقل کو دخل دے اور اپنی عقل اور رائے کو قرآن و سنت پر ترجیح دے. یہ درست نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے قرآن و سنت کے تابع کر دیں، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے تابع کر دیں. ہماری ساری خواہشات، ہماری پسند اور ناپسند، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے تابع ہونا چاہیے. صحیح مسلم میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ شرم و حیا سے صرف خیر حاصل ہوتی ہے. شرم و حیا سے، یعنی شرم و حیا کی تعریف میں آپ نے فرمایا کہ شرم و حیا سے خیر ہی آتی ہے. لا الحیاء لا یأتی الا بخیر. یہ حدیث سنائی تو وہاں پر ایک شخص تھے بشیر ابن کعب. تو انہوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم نے حکمت کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ شرم میں سے بعض شرم وقار و وقار ہے اور بعض شرم کی قسموں میں سکینت ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سن کر اس نے یہ بات کہی تو حضرت عمران ابن حسین غصہ ہو گئے. کہنے لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی من صحیفتک،
میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں، اور تو اپنے صحیفوں کے اقوال مجھے سنا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کسی اور کی بات کو دخل نہیں دیا جائے گا یا اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استأذنوكم، کہ تم عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، یعنی نماز باجماعت کے لیے، اگر وہ تم سے اجازت طلب کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک بیٹے بلال، انہوں نے یہ حدیث سن کر کہا اللہ کی قسم ہم ان کو روکیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بہت ناراض ہو گئے اپنے بیٹے سے، کہنے لگے میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے ہم ان کو روکیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی بعض روایات میں یہ الفاظ بھی زیادہ آئے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اپنے بیٹے کے اور کہا میں تجھے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں عمل کروں گا۔ اور مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ عبداللہ بن عمر اتنے ناراض ہوئے اپنے بیٹے سے کہ انہوں نے مارنے تک اس سے بات نہیں کی، کہ اس نے اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں اس نے ایسی بات کیوں کی۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو لا کر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کسی کی بات سے قرآن و سنت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ٹکرایا نہیں جا سکتا، کسی کی بات کو چاہے کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو اس کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج تمتع کے قائل تھے، حج تمتع کے قائل تھے، جس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی سفر میں دونوں ادا ہوتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ لیکن عروہ بن زبیر ان کی رائے ایسی نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ عروہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ کیا بات ہے تم اپنی رائے سے رجوع نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تم اپنی والدہ سے پوچھ لو۔ عروہ سے کہا اپنی والدہ، ان کی والدہ کا نام اسما ہے، اسما بنت ابی بکر، ان سے پوچھ لو مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی۔ تو عروہ نے کہا کہ لیکن ابو بکر و عمر وہ حج تمتع کے قائل نہیں تھے، وہ حج تمتع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تو جب یہ سنا اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں جب انہوں نے ابو بکر و عمر کا حوالہ دیا تو حضرت ابن عباس غصہ ہوئے اور کہنے لگے میں تو سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے۔ یہ کیا بات ہے، ہم تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر۔ اب دیکھیں، اب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی جلالت شان، جن کی امت کے سب سے افضل ہستیاں، ان کا جب انہوں نے مقابلے میں ان کی بات لائی اللہ کے نبی کی، تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ باز نہیں آؤ گے یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات۔ اسی طریقے سے جو اللہ اور رسول کے آگے بڑھنے والی بات ہے اس کی شکلوں اور صورتوں میں یہ بھی ہے کہ کوئی دین میں نئی باتیں ایجاد کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنی طرف سے دین میں نئی بدعتیں ایجاد کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی ایک شکل ہے۔ بدعتیں ساری کی ساری بری ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں کو گمراہی کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی ایسا کام کرتا ہے کہ جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ رد ہے، یعنی مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی ایک شکل یا اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی دین میں بغیر علم کے رائے زنی کرے، بغیر علم کے فتوے دے،
جو فتویٰ دینا ہے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے سگنیچر کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی طرف سے سگنیچر چلا رہے ہیں، تو اس کے لیے جو فتویٰ دیتا ہے اسے اللہ سے ڈر کے فتویٰ دینا چاہیے، علم کی روشنی میں فتویٰ دینا چاہیے، ایسا نہیں کہ بغیر علم کے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے، بغیر اپنی مرضی سے پسند اور ناپسند سے دین میں رائے زنی کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں واپس آیت کی طرف کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اگر ہے دل میں تو وہ اس بات کا متقاضی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔